सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नीयत के साफ होने और हर काम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर करने के बारे में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम को कबूल नहीं करता। वो अमल अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता जो अल्लाह के लिए ना किया गया हो। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं और कदम की फिसलन से ज्यादा बाज़-औक़ात सोच की फिसलन होती है। सोच में किस वक्त क्या चीज शामिल हो गई, बाज़-औक़ात इंसान खुद भी उससे आगाह नहीं होता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा इंसान के अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा करता है, शऊर पैदा करता है, और जब इंसान के अंदर शऊर आ जाता है तो उसे अपने गुनाहों का एहसास भी होने लगता है, उसे अपनी गलतियों पर नदामत भी होती है। और इंसान तो है ही खता का पुतला, भूल चूक उसके साथ है, हर लम्हा कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे में इंसान क्या करे? क्या गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादता रहे और उस बोझ के तले दबा रहे और फिर उस बोझ की वजह से तरह तरह के डिप्रेशन और गम और दुख का शिकार रहे? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत वासिउल मग़फ़िरा है, गफूरुर रहीम है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। रमजान का महीना इस एतबार से एक बेहतरीन मौका है कि हम सब अपने रब की तरफ रुजू करें, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स सच्चे दिल से गुनाहों की माफी मांगेगा अल्लाह ताला उसको जरूर माफ कर देगा। और अल्लाह ताला को माफ करने में कुछ मुश्किल नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, जिन्होंने खुद पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जरूरत इस बात की है कि बंदा सच्चे दिल के साथ, पूरे इखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। वैसे तो रमजान बजाते खुद गुनाहों के कफारा का जरिया है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व रमदानु इला रमदाना मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। एक रमदान दूसरे रमदान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। इसी तरह जब इंसान ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखता है, वो भी उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनता है। रातों का क़याम भी बख्शिश का जरिया बनता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को पूरे शऊर के साथ, पूरे एहसास के साथ खुद अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। खुसूसन कबीरा गुनाह, उनके लिए माफी मांगना जरूरी है। अल्लाह ताला से तौबा करने का एक तरीका भी बताया गया, और वो ये कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, उनका एतराफ करे, उनको माने और फिर आइंदा न करने का वादा करे और फिर अपनी जिंदगी की इस्लाह कर ले। इंसान की इंसानियत इसी में है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले और गुनाहों का एतराफ करे। इंसान और शैतान में यही फर्क है। शैतान ने जब इंसान को यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद जब उससे पूछा गया कि मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने रोका था कि तुम सजदा करते जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। तो उस पर बजाय इसके कि वो नादिम होता, अपनी गलती का एतराफ करता, वो अकड़ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम करने लगा। इसके बरक्स आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई और वो भूल कर जन्नत का वो फल खा बैठे जिसके खाने से उनको रोका गया था, तो जब उन्हें अपनी इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने दुरुस्त नहीं किया और उनसे जन्नत का लिबास उतरवा लिया गया, तो वो फौरन अपने रब की तरफ पलटे और उन्होंने इतराफ किया और दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। गोया इंसान गलती तो करता है, लेकिन अगर वो रब की तरफ पलटता नहीं और रब उस पर रहमत नहीं फरमाता तो फिर इंसान का कोई ठिकाना नहीं। रोजे की हालत में इंसान को अपने आप का जायजा लेने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सी मसरूफियात और मशगूलियात से, खुसूसन खाने पीने की मशगूलियत से फरागत पाने के बाद जब रोजे की हालत में, भूख की हालत में उसको अपना मुहासबा और अपना जायजा लेने का मौका मिलता है, तो अपनी छोटी बड़ी बहुत सी खताएं, बहुत सी गलतियां याद आने लगती हैं। ऐसे में इंसान का काम यह है कि इंसान अपनी हर गलती पर अल्लाह ताला से तौबा करे और दिन में कसरत के साथ
استغفار کرتا رہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے, خاص طور پر روزے کی افطاری کے وقت اور پھر سحری کے وقت, کیونکہ سحری کا وقت توبہ استغفار کا وقت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصیت بیان کرتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. سحری کے وقت یا تو سحری کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا پھر انسان اس وقت کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ وقت, خواہ وہ کام کاج کے دوران ہی کیوں نہ ہو, ضرور ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر توجہ فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے, ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا كل ليلة لنصف الليل الآخر او لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے کہ تم غلطی کرنے کے بعد میری طرف لوٹ آؤ. رمضان ایک مبارک موقع ہے کہ جس میں انسان سحری کے وقت اٹھ ہی جاتا ہے, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرے سوائے اللہ کے. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی یا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم سب خطا کار انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن غلطی پر توبہ کرنا اور غلطی پر شرمندہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے. اگر انسان اس فطرت کو مسخ نہ کر دے تو جو ہی کوئی گناہ ہوتا ہے انسان کا ضمیر فوراً ہی اسے آگاہ کرتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کا نفس اس کو دھوکہ بھی دے جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ انسان غلطی کا اعتراف کرے, انسان اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے لگتا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اور پھر غلطی پہ غلطی کیے چلے جاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے, اللہ کی ایک حرمت کو پامال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہو جاتی, اس کی حیا ختم ہو جاتی, پھر وہ دوسرے گناہ کے لیے دلیر ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک سیاہ نقطہ جو دل پر لگتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے, وہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کے ساتھ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک انسان کی جان ہے, انسان کی سانس کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے سانس اکھڑنے نہ لگے, یعنی دنیا سے رخصت نہ ہونے لگے, فوت نہ ہونے لگے. تو گویا ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی اور یہ موقع دیا ہے, اس میں ہم واپس پلٹ آئیں, رجوع کر لیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے معافی مانگیں. صغیرہ گناہوں کے کفارے کے لیے تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ چیزیں انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن خصوصاً کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر معافی مانگنا ضروری ہے. ویسے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی, والدین کو ناراض کرنا, ان کا دل دکھانا, ان کو پریشان کرنا, ان کی بات نہ ماننا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نہیں کئی بار اپنے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق جس کا بتایا وہ والدین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ ہے, اور اگر انسان کی وفات اس حال میں ہو جاتی تو اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ والدین معاف نہ کر دیں. حقوق و لباد کے سلسلے میں جو بھی حق تلفی ہوتی, خواہ والدین کی نافرمانی یا کسی اور کی, یہ بات یاد رہے کہ انسان کو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی, یعنی بندوں کو بھی راضی کرنا ہوگا. والدین کے بعد باقی رشتہ دار, دوست احباب اور انسانوں میں سے کسی انسان پر بھی اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو اس کے لیے توبہ استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اسی طرح زبان کے بہت سے گناہ کبیرہ گناہ ہے, مثلاً جھوٹ بولنا. اسی طرح غیبت
اور غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی کو تانا دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، یہ سب دوسروں کا دل توڑنے والی باتیں، یہ تہذیب کے دائرے سے نکلی ہوئی حرکتیں، اور ہمارا دین ان چیزوں کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے ساتھ اختلاف کا ہو جانا، کسی کی بات کو ناپسند کرنا، یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن یہ سب کچھ دلیل کی بنا پر ہونا چاہیے، محض جذبات کی بنا پر نہیں، کہ ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے اس بات کو جائز کر لیں کہ جیسے چاہیں پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں، یا جیسے چاہیں اس پر الزام تراشی کریں، اور پھر اس کے بعد خود کو سچا ثابت کر کے یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، تو یہ بات جائز نہ ہوگی، یہ کافی نہ ہوگی۔ انسان کے لیے خود اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور انسان بعض اوقات باہر کے دشمن کو پہچان لیتا ہے لیکن اندر کے دشمن کو نہیں پہچانتا، جب وہ انسان کو غلطی پر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے یا اس کو مطمئن کر دیتا ہے، یا پھر اسے صرف دوسروں کے عیب دکھاتا رہتا ہے اور اپنے عیب بھلوا دیتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام گناہوں، خواہ وہ جسم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ دل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام گناہوں پر نمبر 1 شرمندگی کا اظہار کریں، نمبر 2 ان کا اعتراف کریں، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور نمبر 4 اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ان گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اور ہماری توبہ کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی ہماری نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ خطاؤں سے یعنی صغیرہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، یعنی ہمارا کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کیا ہو یا سب کے سامنے، اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں، پھر اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ان گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالیں، اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھکیں، اور زبان سے بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے لیے خاص طور پر استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اور استغفار کی دیگر دعائیں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔